बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान, आपका दोस्त खान सलीम आज़र फूल टीवी चैनल से आपको खुशामदीद कहता है। नाजरीन, आज बड़े उदास दिल के साथ ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। जैसा कि अक्सर मैं कई प्रोग्रामों में ये बात कर चुका हूँ कि हमारे मुआशरे की जो बेहिसी है वो हमें कहाँ से कहाँ लेकर जा रही है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में रूनुमा हो रहे हैं, जिन पे हम आंखें बंद करके और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। आखिर कब तक ये मुआशरा हमारा इस तरह की बेहिसी और जुल्म और बर्बियत का शिकार होता रहेगा और आए दिन नए से नए वाक़यात हमें सुनने को और देखने को मिलेंगे। आज मैं जिस वाक़े का जिक्र कर रहा हूँ वो ऐसा वाक़या है जिसको सुनकर इंसान के रूह कंडे खड़े हो जाते हैं। और इंसान ऐसे वाक़े को देखकर शैतान भी पनाह मांगता है, क्योंकि जो इंसान है जब शैतान का रूप धारता है तो शैतान से भी आगे निकल जाता है और शैतान की सोच भी दंग रह जाती है, इस इंसान ने क्या कर दिया। ऐसा ही वाक़या कुछ दिन पहले नाज़रीन रूनुमा हुआ जो ग्रीन टाउन में के एक सक्के बेटे ने अपने बाप, माँ, बहन, भांजा और अपनी सास और ससुर को बिला जवाब बिला वजह कत्ल कर दिया। और आपने ये खबर टीवी पे और अखबार पे देखी और सुनी। नाज़रीन, ये कितनी जुल्म की बात है कि जो वालिदैन होते हैं औलाद के ऊपर साया होते हैं, उनके दुख दर्द के साथी होते हैं और उनकी तकलीफों का मदावा होते हैं और कितनी तकलीफ से गुजर कर वो उनकी परवरिश करते हैं, उनको परवान चढ़ाते हैं, उनके मुस्तकिल और फ्यूचर के ख्वाब देखते हैं। ये बदबख्त औलाद के हाथ वालिदैन के गले तक पहुंच जाते हैं, उनके गिरेबान तक पहुंच जाते हैं। और अब हद हो गई कि गिरेबान से भी बात आगे चलेगी, ये कत्लो गारत तक पहुंच जाते हैं। नाज़रीन, इसमें कसूर हमारे मुआशरे का है, हमारी सोसाइटी का है जिसमें हम रहते हैं। पहले जो आज से 20-25 साल पहले हर एक का बेटा जो होता था वो सबका बेटा होता था और जो वालिदैन होते थे वो सबके वालिदैन होते थे। इस लिहाज से लोग एक दूसरे का रिश्तों का एहतराम करते थे। उसमें ये लाज़िम नहीं होता था जो बुजुर्ग या बड़ा होता था वो सब की औलाद के लिए उतना ही नासे होता था जितना के वालिदैन होते हैं। और जो बच्चे होते थे वो इसी तरह बड़ों की कदर कीमत और उनकी इज्जत करते थे जैसे उनका सक्का बाप। लेकिन जब से हमारे मुआशरे में ये नफ्सा नफ्सी का दौर शुरू हुआ है, हम एक दूसरे के बच्चे को जब बुराई की तरफ जाता देखते हैं या गलत काम करता है या किसी बेरारवी का शिकार हो रहा है तो हम ना सिर्फ खामोश होते हैं बल्कि खुशी और जश्न मनाते हैं कि फलां का बेटा अब गलत काम पे चलना शुरू हो गया है, इस घर की तबाही का ये सबब बनेगा। और हम बजाय उसको रोकने के हम उसकी हौसला अफजाई करते हैं, उसको आगे उकसाते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, जो तुम कर रहे हो वो सही कर रहे हो। तो ये रवैये जो हमारे मुआशरे के, हमारे अजीज़ों कारब के, ख़ास तौर पे जो शरीका बरादरी के ये रवैये हैं, इन्होंने आके हमारे मुआशरे का ना सिर्फ सुकून बल्कि घरों के सुकून को भी तबाह करके रख दिया। और इसी वजह से ये जो इनकी हौसला अफजाई है, ये वालिदैन की नाफरमानी
اور والدین کے ساتھ ایسے سلوک کرنے پر اولاد اس وقت آتی ہے. اس کی تعلیم و تربیت میں مطلب غلام حسین کھوکھر جتنی کوشش ہو سکتی تھی وہ کی، لیکن بدقسمتی سے وہ کچھ اس طرح بے روی کا شکار ہوا، کچھ ایسی کمپنی میں چلا گیا، کچھ ایسے دوستوں کے ساتھ اس کا بیٹھنا اٹھنا ہوا جس نے نہ صرف اس لڑکے کو تباہ کیا بلکہ آج دیکھیں وہ پورے خاندان کی تباہی کا وہ سبب بنے. تو ناظرین، میری قومت وقت سے خاص طور پہ میں آئی جی پنجاب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ہماری نوجوان نسل کو جو ہے یہ آئس کے نشے میں مبتلا کر کے جس طرح ان کی عقلوں پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے، جس طرح ان کی جوانیاں خراب کی جا رہی ہیں، جس طرح سے گھروں کے گھر تباہ کیے جا رہے ہیں، کس طرح نوجوان نسل کو بے روی کا شکار کر کے جرائم کی طرف راغب کیا جا رہا ہے، اس کا ایک ایسا آپریشن ہونا چاہیے پنجاب میں کہ جہاں یہ آئس بیچنے والے اور پینے والوں کو محاسبہ ہونا چاہیے. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ ہر تھانے میں ہر ایس ایچ او کو پتہ ہے کہ میرے تھانے میں کون جرائم پیشہ لوگ ہیں، کون منشیات فروش لوگ ہیں، کون یہ دھندا کرتے ہیں، ان تک پہنچنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ان سے منتھلیاں ریسیو کر کے اور خاموشی سے بیٹھ جائے. اگر کوئی شریف آدمی ان کے خلاف آواز اٹھاتا بھی ہے اس کی آواز میں آواز کوئی نہیں بلاتا، آخرکار وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے. تو پولیس کے ساتھ ساتھ دیگر معاشرہ ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں، کندھے سے کندھا ملا کر ایسے لوگوں کا کلا کما کریں جو ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری نوجوان نسل کے لیے ناسور ہے، جو اپنے چند ذاتی سکوں کی خاطر، چند اپنے مفادات کی خاطر نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں اور نوجوان نسل کو اس نشے کے اوپر لگا کر کے گھروں کے گھر برباد کر رہے ہیں. آپ کی یہ دولت، یہ کمایا ہوا رزق آپ پہ کام نہیں آئے گا، آپ یقیناً اس کے جواب دہ ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ایسے دھندے کر رہے ہیں، جو یہ نشہ اور منشیات فروشی کرتی ہے، اللہ پاک ان کو تو تباہ و برباد کر کے رکھ دے، کیونکہ ہم بے بس ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ناظرین، پھر اب واقعے کی طرف آتے ہیں. میں جذباتی ہو جاتا ہوں جب یہ بات کرتا ہوں تو غلام حسین کھوکھر کا جو بیٹا تھا عابد، وہ بھی اسی آئس کے نشے میں مبتلا ہو چکا تھا اور اس کی پہلے ایک شادی کی، اس نے وہ بیوی چھوڑ دی. پھر باپ نے اس کی خواہشات کے مطابق اس کی دوسری شادی کی. وہ بھی شادی کے ساتھ اس کے تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے کیونکہ وہ نشے کا عادی ہو چکا تھا. بعد ازاں وہ اپنے باپ سے یہ مطالبہ کرتا دکھائی دیا کہ وہ اپنی جائیداد سے اس کو حصہ دے، اس کو بالکل علیحدہ کر دے اور وہ سارا جو اس کے پاس جو بھی ہے اس کا اسے اکیلے کو وہ مالک بنا دے. تو کوئی بھی والدین یہ نہیں چاہتا کہ اپنے ہوتے ہوئے اور کل و مختار اپنی اولاد کو بنا دے، کیونکہ وہ اس لیے کہ جس طرح انداز میں اس کی کمپنی جس طرح وہ جا رہا تھا تو وہ نشے میں سب کچھ لٹا دیتا. آخرکار وہ گھر میں جو اس کی بہنیں تھیں، جب باقی جو اہل خانہ تھے ان کے رزق کا بھی خیال نہ کرتے ہوئے سب کچھ بیچ دیتا نشے کی عادت میں. لیکن باپ نے اس کو یہ کہا کہ آپ کے جو جائز اخراجات ہیں وہ مجھ سے لیتے رہے لیکن اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. اسی طور پہ اکثر گھر میں تکرار وغیرہ رہتا تھا. خیر، یہ تو والدین کا حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہر غلط بات سے روکے اور ڈانٹے بھی، کیونکہ کل کو والدین نے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دینا ہے، کیونکہ والدین بھی تعلیم و تربیت کے اولاد کے مالک ہوتے ہیں. تو ہر والدین کی یہ کوشش ضرور ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو بہتر تعلیم و تربیت دے سکے. غلام حسین کے ساتھ میرے بڑے ذاتی تعلق تھے، انتہائی نفیس آدمی تھا، لیکن ایک بیٹے کی غلطی نے
پورے خاندان اور پورا کنبہ تباہ کر کے رکھ دیا۔ آج وہ سلاخوں کے پیچھے کھڑا شاید یہ پچھتا رہا ہو کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، کاش کہ اس نے یہ سب کچھ کرنے سے پہلے سوچ لیا ہوتا۔ آج اس گھر کے اوپر یہ مصیبت، یہ قیامت، یہ آفت نہ آتی۔ ناظرین، میری خاص طور پہ والدین سے یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر نظریں رکھیں اور اپنے بچوں کو حد سے زیادہ لاڈ اور پیار نہ دیں۔ جب دیکھیں گے ہمارا بچہ بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے تو کس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے؟ کیونکہ وہ کالج یونیورسٹی چاہ رہا ہوتا ہے، ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ تعلیم حاصل کرنے چاہ رہا ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایسے گروہ میں شامل ہو چکا ہے، ایسے منشیات فروشوں کے گروہ میں بیٹھتا اٹھنا شروع کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یونیورسٹی گیا ہے تو یونیورسٹی میں بھی یہ مافیا کام کر رہا ہے اور اچھے خاندان کے لڑکوں کو اس غلط کام پہ لگا کے نشے کا عادی کر کے ان سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرواتے ہیں۔ تو خدارا میں یہ بڑی بات کہوں گا کہ ہمیں دینی تعلیم کی طرف جانا ہوگا۔ دنیاوی تعلیم کی طرف جانے سے پہلے ہمیں بچے کو دینی تعلیم دلوانی ہوگی، اسے حافظ قرآن بنائیں تاکہ اس کو اچھائی اور برائی کا پتہ چل سکے، والدین کی عزت و احترام کا پتہ چل سکے، اور جو ہمارا دین کہتا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہوئے آگے دینی تعلیم حاصل کرے۔ ناظرین، اس کے ساتھ آج کا یہ پروگرام ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں اس کا ذکر پھر کریں گے۔ اللہ حافظ۔